آیت نمبر جو 37 ہے اس کی ایک نوٹ ہے کہ جو پنشمنٹ دیٹ اسٹیپس دیم ان کنٹمپٹ، یعنی کہ وہ جو سزا کے اوپر ہے کہ ان کے لیے جو سزا رکھا اللہ نے وہ بھی مطلب ایسی ہی ہے جو اس کو سوٹ کرے. نوٹ ہاؤ دا پنشمنٹ فٹس دا کرائم. 556 نمبر کی نوٹ ہے کہ اس چیز پہ غور کرو کہ سزا بھی جرم کے حساب سے کتنی فٹ و فٹ ہے، برابر. The niggard holds other people in contempt and in doing so becomes himself contemptible. یعنی کہ جو بھی ہے، یعنی کہ جو بھی کنجوس ہوتا ہے تو وہ مطلب دیکھا جائے تو ایک طرح سے دوسرے کے لیے وہ اس کو نیچا دکھانا یا ایک جیسے نفرت یا اس طرح کا کسی کو بھی فالتو سمجھ کے ٹریٹ کرنا، ورتھ لیس، کہ یعنی تم کنجوس ہو تو اس لیے تم کسی کے لیے خاطرداری نہیں کرو گے، کسی کو جیسے آیا کوئی تو تم اس کو مطلب کچھ کرو گے بھی نہیں. تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ تم دوسرے کو جس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہو نا تو لیٹر آن یعنی تم خود بھی نفرت کے قابل ہی بن جاتے ہو. تو اللہ نے جو پنشمنٹ دیا اس میں اس کو بہت ہی یعنی بے عزتی والی، کہ تم جیسے پتہ نہیں کتنے لوگوں کی بے عزتی کرتے ہوں گے یہی بخیلی کی وجہ سے. اب ہے اس کی نیکسٹ نوٹ ہے نوٹ نہیں، آیت ہے، آیت نمبر 38 سورہ نساء. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان لہ قرینا فساء قرینا. والذین اور وہ لوگ، والذین ينفقون جو کہ خرچ کرتے. اب اللہ نے یہ دوسرے لوگوں کی مثال یہاں پر دے رہا ہے کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اموالہم ان کے مالوں کو. اب ان کا خرچ کرنا دیکھو کیسا ہے، ریا الناس یعنی وہ ریاکاری کے لیے خرچ کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھاوا کر رہے کہ دیکھو ہم یوں ہیں اور ہم بہت جینرس ہیں یا ہم اتنے مطلب شاندار ہیں، دیکھو ہم ایسا مال خرچ کرتے ہیں. تو اب وہاں کنجوسی کی ایک آیت آئی اور ابھی اس کا اپوزٹ ہے یہ کہ وہ جو دکھاوے کے لیے خرچ کر رہے مال. ولا یؤمنون باللہ اور وہ اللہ پر کوئی ایمان ہی نہیں ہے ان کا. ولا بالیوم الاخر اور نہ ہی لاسٹ ڈے یعنی آخری دن اس دنیا کا جو ہے سزا اور جزا کا، اس پر بھی ایمان نہیں ہے. کیونکہ اگر اس پہ بھی ایمان ہے تو بندے کو معلوم ہے اللہ کے سامنے مجھے کھڑے ہونا ہے تو وہ کافی چیزوں میں ڈرے گا، اپنے آپ کو صحیح کرے گا. پھر وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ اور جو کوئی بھی شیطان کو اگر اس نے لیا ہے قرینہ یعنی کہ اپنا بڑا انٹیمیٹ، یعنی بہت ہی قریب کا انٹیمیٹ، یعنی بولتے ہیں نا دوست، فرینڈ، ایڈوائزر، جو بھی سمجھو، لیکن شیطان ہے جو ان کا انٹیمیٹ ہے ایک دم، جیسے بولتے ہیں نا جگری دوست. فساء قرینا، اللہ بولتا ہے فساء قرینا، کتنا ڈریڈفل، کتنا برا ہے یہ انٹیمیٹ. یعنی یہ جو تمہارا دوست ہے قرینا، یہ انٹیمیٹ ہے نا، تو یہ اللہ کہتا ہے کتنا بھیانک اور کتنا مطلب کتنا برا ہے یہ. فساء قرینا. Not those who spend of their substance to be seen of men and have no faith in Allah and the last day. If any take the Satan for their intimate, what a dreadful intimate he is. استغفراللہ، اللہ ہم سب کو بچائے. اس کی نوٹ ہے 557. A fault opposed to niggardliness. یعنی یہاں پر وہاں کنجوسی کی بات تھی، بخیلی کی، اب یہ اس کا الٹا ہے. اور یہ الٹا بھی ایسا ہے کہ یہ بھی ایک غلطی ہے. اینڈ ایکولی اپوز ٹو ٹرو چیریٹی، یعنی جو صحیح، جو سچی، جو بولتے ہیں نا خیرات اور صدقات ہوتے ہیں، یہ اس کا بالکل الٹ ہے، دونوں ہی چیز. اینڈ ایکولی اپوز ٹو ٹرو چیریٹی از ٹو اسپینڈ لیوشلی ٹو بی سین آف مین. یعنی تم نے وہ صدقات اور خیرات جو سچی
صحیح جو ہے جیسے صحیح معنوں میں اس کا الٹ تم کر رہے ہو، تم اب خوب خرچہ کر رہے ہو لیوشلی، تاکہ لوگوں کو تم دکھاؤ، اپنی مارکیٹنگ کرو کہ دیکھو ہم بہت رچ ہیں. اٹ از میئر ہپوکریسی، بلکہ اس کو کہا گیا یہ بالکل منافقت ہے. دیر از نو لو ان اٹ، اس میں کوئی محبت ہی نہیں ہے، ایدر فار اللہ اور فار مین. نہ تو اس میں اللہ کے لیے کوئی محبت ہے اور نہ ہی اس میں انسانوں کے لیے بھی کوئی محبت نہیں ہے. یعنی وہ کر رہا اپنے آپ کو دکھاوا کر رہا ہے، شو بازی کرتے ہیں، اس کو بولتے ہیں اپنی مارکیٹنگ کرنا لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ امپریس ہوں. اب اس کے بعد آتا ہے ٹرن آیت نمبر 39، وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، کیا ہے ان کو، لو آمنو، اگر یہ ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، تو کیا ہے ان پہ کوئی بہت بڑا بوجھ بن گیا ہے، ان کو کوئی بھاری وزن اٹھانا پڑ رہا ہے اللہ پہ ایمان لانے پہ؟ اللہ ایسے لتھاڑ رہا ہے. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ اللہ پر ایمان لانا، آخری دن پہ، لاسٹ ڈے پہ ایمان لانا، تو کیا ہے ان کو بہت بھاری ہے کیا؟ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور یہ کہ وہ خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو رزق دیا. جو بھی رزق ہے، رزق کھانا نہیں ہے، سبھی چیز آ جاتی ہے اس میں. تمہاری ذہانت آتی ہے، تمہاری طاقت آتی ہے، تمہارا نالج، تمہارا ٹیلنٹ، تمہارا مال دولت، بہت کچھ ہے، سب کچھ آتا ہے اس میں. کہ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ کہتا ہے اللہ بہت اچھی طرح سے نالج رکھتا ہے، علیمہ ہے وہ، کیونکہ وہ ان سب کے بارے میں بہت اچھا فل نالج رکھتا ہے کہ کون کیا ہے. And what burden were it on them if they had faith in Allah and in the last day, and they spent out of what Allah has given them for sustenance, given them for sustenance، یعنی اللہ نے جو ان کو دیا ہے اگر وہ اس میں سے خرچ کرتے تو کیا ہے، ان کو کیا ہو جاتا ہے. For Allah has full knowledge of them، اللہ کے پاس صحیح ان کا پورا علم ہے ان لوگوں کا، بخیل کا بھی اور شوبازی کرنے والے کا بھی. اب یہاں پر ہے 558 نوٹ، سسٹیننس، رزق، جو اللہ نے کہا کہ جو اللہ نے ان کو رزق عطا کیا. اب سسٹیننس جو رزق ہے اس میں کیا کیا آتا ہے، فزیکل، جسمانی، انٹلیکچوئل، ذہانت والا، اسپرچل، روحانی، ایوری تھنگ پرٹیننگ ٹو لائف اینڈ گروتھ. ہر وہ چیز جو اللہ نے دیا جو ہماری زندگیوں کے لیے، ہماری بڑھوتی کے لیے، ہماری ڈیولپمنٹ کے لیے اللہ نے دیا، وہ سب کچھ سسٹیننس ہے، رزق اللہ کا. Our being is from Allah، ہمارا وجود جو ہے وہ تو اللہ سے آیا ہے، اللہ نے ہم کو بنایا تو ہم بنے تو ہم آئے. And we must therefore spend ourselves freely for Allah، اور اسی لیے ہم کو اللہ کے لیے ہاں، شوبازی کے لیے نہیں، اللہ کے لیے ہم کو خرچ کرنا چاہیے دل کھول کے. How can it be a burden؟ یہ تمہارے لیے برڈن کیسے ہو گیا کہ بوجھ بن گیا؟ اٹ از میئرلی a response to the demand of our own healthy nature، بلکہ تمہارا اگر جو نیچر، جو فطرت پہ اللہ نے تم کو بنایا ہے، یہ تو سمجھو یہ اس کی طرف سے ایک ڈیمانڈ ہے، یعنی کہ اور یہ ایک اس کا جیسے بولتے ہیں نا کہ ایک رسپانس ہے وہ اس کا، کہ جیسے اللہ نے تم کو جیسا بنایا ہے اور جو اللہ نے تمہارا وجود بنایا اسی اللہ کے لیے تم جب یہ کرتے ہو تو یہ تو تقاضا ہے تمہارے ہیلدی نیچر ہونے کا، کرنا چاہیے آگے بڑھ کے اللہ کے لیے.